حضرت عثمان غنی کے پاس وہ غریب صحابی اپنے شادی کا مال لینے کے لیے آئے تھے کہ مجھے شادی کی ضروریات جو بھی ہیں وہ عثمان غنی سے لے لو. آئے تو دروازے پر ہی ابھی کھڑے تھے کہ اندر سے حضرت عثمان غنی کی گرجدار آواز آ رہی تھی. وہ کسی کو ڈانٹ رہے تھے, غصے میں ڈانٹ رہے تھے. اور ظاہر سی بات ہے, باہر سے آیا ہوا آدمی گھر والے کے ہاؤ بھاؤ دیکھتا ہے, مزاج اچھا ہے, موڈ اچھا ہے تو بات کرے گا. اور باہر سے کھڑے ہوئے غریب صحابی نے دیکھا حضرت عثمان بڑے غصے میں کسی کو ڈانٹ رہے ہیں. کان لگا کے سنا تو اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے. کس بات پہ ڈانٹ رہے تھے؟ کہ اس نے چراغ میں بتی زیادہ کر دی تھی, تیل زیادہ جل رہا تھا. تیل زیادہ جل رہا تھا, چراغ کی بتی لمبی ہو گئی تھی. اس پر اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے. اس غریب صحابی نے باہر سے کھڑے کھڑے سنا اور اس کے بعد واپس پلٹ گئے. یہ چراغ میں تھوڑی بتی زیادہ ہو گئی, اس پر اپنے غلام کو ڈانٹ رہے, میری شادی کا خرچہ کہاں دیں گے. واپس چلے گئے. دوسرے دن پھر آئے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا. آج آئے تو دیکھا آج پھر حضرت عثمان غنی غصے میں ہی تھے, غلام کو ڈانٹ ہی رہے تھے. کان لگا کے سنا تو کس بات پہ ڈانٹ رہے تھے؟ کہ غلام نے دال میں نمک زیادہ ڈال دیا, نمک شوربے میں زیادہ کر دیا تھا. تو اس پر ڈانٹ رہے تھے. تو انہوں نے سوچا یہ تھوڑا سا نمک کتنی قیمت کا ہوگا, اس پر یہ اتنا بڑا امیر آدمی, اتنے بڑے مال والا ڈانٹ رہا ہے تو پھر مجھے کیا شادی کا خرچہ دے گا. وہ لوٹ رہے تھے. حضرت عثمان غنی نے ان کو 2 دن دیکھا, یہ آتا ہے اور چلے جاتا ہے. ان کو روک لیا اور پوچھا کہ کس لیے آئے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. حضرت عثمان نے کہا تو بتاتے کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے. انہوں نے کہا 2 دن تو آپ کا مزاج دیکھا, بڑے غصے میں تھے آپ طیش میں اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے, میں اپنی حاجت کہاں بیان کرتا. آپ چراغ کی بتی زیادہ ہونے پر ڈانٹ رہے ہو, نمک زیادہ ہونے پر ڈانٹ رہے ہو, میں تو شادی کے خرچے مانگنے آیا تھا. حضرت عثمان غنی نے کہا تیری ایک شادی نہیں 70 شادیوں کے خرچے میں عطا کروں گا. لیکن یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جتنوں کو ضرورت ہوگی میں بے حساب دوں گا, لیکن جہاں میرے اپنے خرچے کی بات ہوگی مجھے ڈر ہے کہ کل قیامت میں اللہ نے اگر مجھ سے پوچھ لیا تجھے اتنی ہی چراغ کی ضرورت تھی, تو نے اتنا لمبا کیوں کر دیا تھا, میں کیا جواب دوں گا. یہ اسراف ہے, یہ فضول خرچیاں ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں مجھ سے سوال ہو کہ اتنا نمک چاہیے تھا تجھے, تو نے اتنا زیادہ استعمال کیوں کیا, میں جواب کیسے دوں گا. تو یہ اسلام ہے میرے عزیزوں. ہم ان تک تو نہیں پہنچ سکتے, لیکن عزیزان گرامی میں روک تو سکتا ہوں بہت سارے اسراف سے, فضول چیزوں سے, لا یعنی خرچوں سے. اسی لیے شادیوں میں بھی آج ہم دیکھتے ہیں شادیاں مشکل کیوں ہو گئی آج. وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس طرح سے دماغ بنا لیا ہے کہ شادی اسی وقت ہوگی جب اتنا جہیز تیار ہو جائے گا, اتنا بڑا ہال بک ہو جائے گا, 500 سے 1000 لوگوں کا کھانا بننا چاہیے, سونا اتنا ہونا چاہیے, کپڑے اتنے جوڑے ہونی چاہیے. وہ لاتے کچھ جگہوں کے رواج پر لڑکی کا باپ ہونا ہی مشکل ہو گیا. اور کچھ علاقوں میں عربوں میں آپ جا کر کے دیکھیں تو لڑکوں کے لیے شادی مشکل ہے, ہمارے یہاں لڑکیوں کے لیے شادی مشکل ہے. وہاں لڑکیاں 50 لاکھ مہر مانگتی ہیں اور گھر مانگتی ہیں, اور یہاں لڑکے مانگتے ہیں. دونوں جگہ بھکاری, ادھر بھی اور ادھر بھی, اور شادی کو مشکل بنا رکھا ہے. اسلام یہ نہیں تھا. اسی اسراف کی وجہ سے زنا بڑھتا چلا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے. مگر ہم نے اس کا الٹا کر رکھا ہے, نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ نوجوان زنا کے راستے پر چلا گیا. تن آسانی دیکھا, کم خرچے میں چیزیں اس کی سکون کی مل جاتی ہیں. آپ کو میں بتاؤں یہ سارے اسراف اور فضول خرچیاں جو آپ نے لاد کر رسم بنا لیا ہے, کل قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا. کچھ غریب وہ ہیں جو امیروں کی برابری کرنے کے لیے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اپنی بیٹیوں کی شادیاں صرف اس بنیاد پر کہ لوگ تانا نہ دیں, وہ دوسروں کی برابری کرنے کے لیے بھیک مانگ کر بیٹیوں کی شادی کرتا ہے. کیا یہ اسلام سکھاتا ہے؟ آؤ اسلام کیا سکھاتا ہے وہ میں بتاؤں. ایک صحابی حضور کے پاس آئے اور کہا میں بڑا غریب ہوں یا رسول اللہ, مگر شادی کی حاجت ہے, میں کیا کر سکتا ہوں.
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، تو غریب ہے تو کر نہیں سکتا، مالدار نہیں ہے تو کیسے شادی کرے گا؟ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے جا، میں مدینے کی کسی انصار صحابی کی بیٹی سے تیرا نکاح کر دوں گا، لیکن جا مہر میں دینے کے لیے ایک چاندی کی انگوٹھی لا سکتا ہے؟ مہر تو واجب ہے، شریعت نے دیا ہے۔ تو اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ چاندی کی انگوٹھی تو دور کی بات ہے، میں لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں دے سکتا، میرے پاس اتنی بھی طاقت نہیں ہے۔ تو کیا رسول اللہ نے انہیں منع کر دیا؟ بلکہ مدینے کی انصار صحابی کی ایک بیٹی کو آپ نے منتخب فرمایا اور اس انصار صحابی سے کہا میں تمہاری بیٹی کا نکاح اپنے اس جوان صحابی سے کرتا ہوں، کیا تم راضی ہو؟ وہ مدینے والے تھے جو اپنے جان مال سب کچھ میرے آقا پر قربان کیے ہوئے تھے۔ کہا یا رسول اللہ آپ کے فرمان کے بعد پھر کسی بات کی کوئی گنجائش کہاں؟ آقا آپ کا ہے جو کچھ، پوچھنا کیا ہے اس میں؟ بیٹی عطا کی اور اس صحابی کو بلایا اور کہا حل معک من سور القرآن، کیا تجھے قرآن کی کوئی سورہ یاد ہے؟ اس صحابی نے کہا کذا و کذا یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ فلاں فلاں سورتیں مجھے یاد ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جا میں تیرا نکاح کرتا ہوں، مہر میں اتنی قرآن کی سورتیں اپنی دلہن کو سکھا دے، اپنی بیوی کو قرآن کی اتنی سورتیں یاد کرا دے، یہی تیرا مہر ہے۔ یہ نکاح کو آسان کیا ہے۔ اور صحابی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا نکاح ہے جس میں سب سے زیادہ برکت ہوگی؟ توجہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن، سب سے زیادہ اس نکاح میں برکت ہوگی جس میں خرچہ کم کیا جائے، جس میں خرچہ کم کیا جائے۔ یہ لوگوں کے اوپر سے گزریں گی چیزیں کیونکہ وہ چھوڑنا نہیں چاہتے۔ کہاں ہے وہ لوگ جو مسجدوں میں نکاح کر لیا کرتے تھے؟ کہاں ہے وہ لوگ؟ حضرت شاہ کرمان ایک بڑے بزرگ ہیں، مغرب کی نماز میں آئے، یہ اپنے علاقے کے گورنر ہیں شاہ کرمان، اور بڑے پرہیزگار بھی۔ گورنر کون ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ پورے علاقے کا گورنر، اس کو وہاں کی بادشاہت میں اس وہاں کا تسلط ہے۔ مغرب کی نماز میں مسجد میں آئے، وہ روزانہ آتے تھے۔ ایک نوجوان کو دیکھا وہ اعتکاف میں ہی رہتا تھا۔ آپ نے اس نوجوان سے پوچھا کہ بیٹا تیرا گھر بار کہاں؟ میری ایک جھونپڑی ہے، بس میں اکیلا ہوں، گھر میں کوئی نہیں، میں علم دین کے راستے پر نکلا ہوا ہوں، مشائخ سے علم حاصل کرتا ہوں۔ سنو، اس نوجوان کو پوچھا کہ تیری شادی ہوئی؟ اس نے کہا حضور مجھ جیسے ایک خانہ بدوش کو جس کا کوئی آگے پیچھے نہیں، کون بیٹی دے گا؟ مجھ سے کون شادی کرے گا؟ میرا گھر بار بھی نہیں، میں جھونپڑی میں رہتا ہوں۔ شاہ کرمان گورنر تھے، انہوں نے کہا کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میں اپنی بیٹی دے دوں؟ تاریخ کی سچائیاں بتا رہا ہوں۔ انہوں نے اس لڑکے نے، نوجوان نے پوچھا آپ نے کیا دیکھا مجھ میں؟ کہا بس میں نے اللہ کا خوف تیرے دل میں دیکھا، اللہ کا ڈر تیرے دل میں دیکھا، اور مجھے وہی چاہیے اپنی بیٹی کے لیے۔ تو اس نوجوان نے کہا اگر آپ نے مجھے اچھی طرح دیکھ لیا ہے تو مجھے قبول ہے۔ یہ صرف مغرب میں گیا، اب عشاء میں آ کر نکاح ہو گیا، کوئی ہال بک نہیں، کوئی پنڈال نہیں، کوئی بارات نہیں، نکاح ہو گیا، ایک ہی دن کی بات ہے۔ بیٹی بڑے باپ کی ہے، بڑے خاندان کی ہے، بیٹیوں کو بھی پالو تو کیسے پالو؟ بہتوں کے گھر تو بڑے ہوتے ہیں لیکن اندر لوگ چھوٹے بہت ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں کے اولاد وہ خیالات میں بڑے چھوٹے نکل جاتے ہیں۔ شاہ کرمان گورنر بھی ہیں، پرہیزگار عالم دین بھی ہیں، بیٹی کا نکاح تو کر دیا۔ بیٹی بھی ایسی خوبصورت تھی، بادشاہوں کے بیٹوں کے اس کو پیغامات نکاح آتے تھے، لیکن انہوں نے غریب نوجوان کو نکاح کر کے دے دیا۔ نوجوان دلہن کو لے کر اپنے گھر آ گیا، اور جھونپڑی تھی، جھونپڑی ٹینٹ بندھا ہوا تھا۔ اندر آنے کے بعد دیکھا مٹی کی ایک سراہی رکھی ہے اور اس پر ایک آدھی روٹی رکھی ہوئی، اور کچھ نہیں تھا۔ شادی کی پہلی رات ہے، دلہن آئی ہوئی، آتے ساتھ دلہن نے گھر کے اندر قدم رکھا اور پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ مزدوری سے میں زیادہ کما سکوں، مجھے اتنی ہی اجرت ملتی ہے کہ ایک روٹی خرید لوں، اور آج میری شادی ہوئی ہے اور میں نے آدھی روٹی کھائی ہے، کل کے لیے آدھی بچا رکھی ہے کہ تم بھی آئی ہو، نہیں مہمان ہو، میں نے آدھی رکھ لیا تھا۔ سوچو
وہ خاتون کا کیا کہنا ہوگا؟ وہ دلہن رونے لگ جاتی ہے، کہتی ہے میرے باپ نے غلط جگہ شادی کر دیا، میں کچھ اور سوچ کر کے آئی تھی، میرا ایکسپیکٹیشن کچھ اور تھا، میری امیدیں کچھ اور تھی۔ اس نوجوان نے کہا مجھے پتا ہے بڑے لوگوں کی بیٹیاں ایسے غریبوں کے گھر کہاں کر رہ سکتی، مجھے اندازہ تھا، لیکن نکاح ہو گیا۔ مجھے پتا تھا مجھ جیسے غریب کے ساتھ تو نہیں رہ سکتی تھی۔ اس خاتون نے کہا میرے ربی کا حیات غریب اور امیر کی بات نہیں ہے، غریب اور امیر کی بات نہیں ہے، میں نے تو میرے باپ سے سنا تھا کہ آپ اللہ پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، یہ آدھی روٹی بچا کر کیوں رکھا؟ کیا اس خالق پر بھروسہ نہیں جو آج آدھی کھلایا ہے وہ کل بھی کھلائے گا؟ وہ دلہن جی اپنے دلہے سے کہہ رہی ہے کہ آپ کو اللہ پر اتنا بھروسہ نہیں، جو آج کھلایا ہے وہ کل بھی کھلانے پر قادر ہے۔ وہ اولیاء کی زندگی تھی۔ میرے حال بات بیچ میں آئی، میرا ٹاپک نہیں تھا، میں نے عرض کر دیا آپ کے پھولوں کے بیکار خرچ پر کہ آپ ان تمام چیزوں سے بچو، جہاں خرچ کرنا ہے وہاں کرو، بے حساب کرو، اور ہر ایک کا اجر ہے۔ آپ کے مسجد سے جمعہ میں جھولیاں سامنے سے گھوم کے چلی جاتی ہیں، لوگ تک تک کی باندھے دیکھتے رہتے ہیں، اور تم پھولوں میں برباد کرتے پیسے۔ مسجد کے پنکھے، مسجد کی ہوا، مسجد کا پانی، سب کچھ استعمال کرتے ہیں، اور جمعہ کے دن سامنے سے جب جھولی گھومتی ہے تو جیب میں کسی کا ہاتھ نہیں جاتا جلدی، اور اگر چلا بھی گیا تو پھٹی نوٹ نکال کے ڈال دیا۔ اللہ کے گھر کے لیے آپ نے کیا معیار بنا رکھا ہے؟ وہ جگہ تھی جہاں کا 1 روپیہ تمہیں وقت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ وہاں دیا ہوا ہر خیرات کا حصہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے بنی آدم کے ہاتھ سے دیا ہوا صدقہ میں خود لے لیتا ہوں، اور جیسے بچڑے کو پالا جاتا ہے ویسے اس کی خیرات کو میں پالتا ہوں۔ قیامت کے دن وہ ایک پہاڑ کی شکل بن جاتا ہے، اور پھر وہ اس نوجوان کو اس انسان سے کہا جاتا ہے یہ لے تیری نیکیاں۔ وہ گھبراتا ہے، کہے گا میری نیکیاں کہاں تھی اتنی؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے ایک دن تو نے خیرات کیا تھا، میں نے اس صدقے کو پال کر کے اتنا بڑا کر دیا ہے۔ جہاں خرچ کرنا ہے وہاں کرو، اسراف میں نہیں، فضول خرچیوں میں نہیں۔ بہرحال اب آتے ہیں، میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ دوسری طرف منہ پھیرتا ہے یا کہیں توجہ کرتا ہے، ہرگز ہرگز اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ گھاٹے والوں میں اٹھایا جائے گا، نقصان اٹھانے والوں میں۔ اے نوجوانوں، اے بزرگوں، میرے عظیم ساتھیوں، آج جتنا فخر کرو کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بن مانگے آپ کو دین اسلام عطا کیا۔ یہ کرم ہے رب تعالیٰ کا کہ پیدائشی ہو آپ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر میں وہ دین دیا ہے جس میں پیدا ہونے کے لیے پچھلے انبیاء دعا کرتے تھے، نبی دعا کرتے تھے کہ ہم امت محمدیہ میں پیدا ہوں۔ کیا آپ نے کبھی دعا کیا تھا کیا اپنی ماں کے پیٹ میں یا کہیں پر بتایا آپ کو کہ ہم کو بھی امت محمدیہ میں پیدا ہونا ہے؟ ہمارے بن مانگے اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے۔ اس نعمت کی قدر کتنی ہونی چاہیے، اور تم کو پھر صرف امت محمدیہ میں پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو انسانوں میں، اللہ نے تمہاری تعریف میں کہا۔ اور پھر قرآن میں اللہ فرماتا ہے هو سماکم المسلمین، تمہارے باپ داداؤں نے تمہارا نام تھوڑی نہ رکھا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ رب ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اللہ نے رکھا ہے۔ میں ان سیکولر لوگوں سے پوچھتا ہوں تو پھر آئیں کہیں کیوں کرتے ہو اپنا نام بتانے میں؟ ڈرتے کس سے ہو؟ مسلمان تمہارا نام اللہ نے رکھا ہے، کسی اور سے خوف کیوں ہے؟ تمہارے دین کو اللہ فرماتا ہے میرا پسندیدہ دین ہے، ہوا جتباکم، اور یہ فرماتا اللہ اس نے تم کو چن لیا۔ اب اتنی ساری فضیلت کی باتیں، اب آؤ کامیابی کی باتیں۔ آپ کو پتا ہے خالد بن ولید 125 جنگیں لڑے، 125 میں سے ایک بھی شکست نہیں کھائی اپنی زندگی میں۔ ان کی تلوار کا وزن 35 کلو کا ہے اور ڈھال کا وزن 40 کلو کا ہے، اور ان کے پورے جسم میں ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں جہاں زخم نہ لگاؤ۔
जंग मौता में एक ही जंग में 9 तलवारें टूटी, पीछे कदम कभी नहीं हटा। एक जंग में ऐसा हुआ था कि 2 काफिर सर पर आ गए थे और अमामा गिर गया था, गर्दन पर तलवार थी, कट जाती, तलवार की तरफ नहीं देखा, अमामा उठाने के लिए चल पड़े, उठा लिया, फिर सर पर रखा, उन काफिरों की तलवारें नीचे रह गई। हैरत में पूछा कि ये शहसवार है इस्लाम का, सिपह सालार है, और ऐसी बड़ी गलती छोटा सिपाही भी नहीं कर सकता। जब तलवार गर्दन पर हो तो ये टोपी और अमामा उठाएगा। सामने के पहलवानों ने पूछा, ऐसी बड़ी गलती हमने छोटे फौजी से भी नहीं देखा, तुम तो सिपह सालार हो, ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? खालिद बिन वलीद का जवाब, यही मेरा मकसद है। फरमाया, तुम क्या समझते हो खालिद बिन वलीद अपने बाजुओं की ताकत से लड़ता है? हरगिज नहीं। इस अमामे में मेरे रसूल पाक के 3 मुँह मुबारक हैं। माशाअल्लाह। मेरा यकीन है जब तक ये सर पर होते हैं मुझे ताकत देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा। अजीजान गिरामी वक़ार, बस आ जाओ इस नुक्ते पर, जिंदगी पूरी टटोल कर देखना, हर बड़े किरदार की तुम्हें एक ही उन्सुर नजर आएगा, जिसने नबी पाक पर जितना अपनी फिदाइयत का इजहार किया, मौला ने उसको उतना ही बुलंद किया, उतना बुलंद किया है। अरे बीमारी के आलम, लकवा, फालिज, ये बहुत अजीब खतरनाक बीमारी, हाथ भी नहीं उठता, पैर भी नहीं उठता, इलाज भी नहीं होता, लेकिन ऐसी बीमारी में भी अस्कंदरिया की सरजमीन से शरफुद्दीन बूसीरी ने पुकारा था, मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन व थक़लैन वल फरीक़ैन मिन अरब व मिन अजमी, मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। 170 अशार लिखकर अपने नबी की बारगाह में अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। जानते हो, नबी आए भी और अपना हाथ फेर करके लकवा और फालिज से सही भी किया और चादर भी इनायत किया, लेकिन जिस वजह से मैं ये बात कर रहा हूं, आज पूरी दुनिया में घुमाओ, अफ्रीकी हो कि अमरीकी हो कि हिंदी हो कि पाकिस्तानी हो, लेकिन एक कसीदा सबको याद है, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मैंने बहुत तहकीक करके देखा, शरफुद्दीन बूसीरी का ये कसीदा अक्सर को समझ में नहीं आता, लेकिन गुनगुनाता हर कोई है, पढ़ता हर कोई है। पता ये चला कमाल बूसीरी का नहीं है, जो नबी की अजमत बोलता है मौला उसे सलामत रखता है, सुभान अल्लाह, जिंदा रखता है। आला हजरत जिंदगी भर मेरे नबी का नाम लेते रहे, आज मजमू में उनका नारा है, हमारे मजमे उनके नारे के बगैर कंप्लीट भी नहीं होती। हम में से कौन देखा हुआ है आला हजरत? कोई नहीं देखा हुआ है, लेकिन हुजूर के इश्क की बुनियाद पर हर जगह ये चर्चा है। इसीलिए मेरे अजीजों, आओ खिराज अकीदत पेश करते हैं उस बारगाह मुस्तफा में, और इस बात का अज़्म करके चलेंगे, ये तमाम इख्तिलाफात हटा दो, खत्म कर दो, एक चीज पर जमा हो जाते हैं, जो चीज रसूलुल्लाह ने सहाबा में डाली थी। हजरत बिलाल हबशी को सुना, जानते हैं ना? हबशी थे, काले थे, चौड़े होंठ वाले, चौड़ी नाक वाले जो हबशी होते हैं उनको हबशी कहा जाता है। हजरत बिलाल हबशी थे और एक साहबी हजरत अबू जर, इन दोनों के दरमियान झगड़ा हो गया, छोटा सा झगड़ा। झगड़े के दरमियान हजरत अबू जर ने सिर्फ इतना कहा, या उम्मत सौदा, या इब्न उम्मत सौदा, ऐ काली मां के बेटे। हजरत बिलाल को इतना कहा, काली मां के बेटे। हजरत बिलाल को यह बात लग गई और दिल में ये बात रखा और हुजूर की बारगाह में आकर कहा, या रसूल अल्लाह, दिल दुखता है। कहा क्यों? अबू जर ने आज कहा, ऐ काली मां के बेटे। हुजूर जलाल में आए, मस्जिद में आए, मिंबर पर आए, कहा बुलाओ अबू जर। आए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्ट जो फरमाया, हदीस के अल्फाज हैं, अफीकल जाहिलिया, क्या अभी भी तुम्हारे अंदर जमाने जहालत की बुराइयां हैं? 3 बार कहा और उसके बाद हुजूर गजबनाक होकर जैसे ही अंदर गए, हजरत अबू जर तड़पने लग गए, बेकरारी। दौड़ करके आए, हजरत बिलाल का हाथ पकड़ा, कहां है बिलाल? हजरत बिलाल मिल गए तो हाथ पकड़ करके ले आए। मैं किस लिए कह रहा हूं, कान खोल के सुन, छोटी छोटी बातों पर मशाइख से उलझ जाते हो।
بڑے بڑوں کو آج بدتمیزی کے ساتھ بات کرتے ہو. صحابہ میں حضور نے جو محبت ڈالی تھی کس بنیاد پر؟ حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کر حضرت ابو ذر لے آئے مسجد میں. کہا او بلال غلطی ہو گئی, میں نے تم کو ابن ام سودا کہا, کالی ماں کا بیٹا کہا. حضرت بلال کہتے وہ بات ہو گئی, ختم ہو گئی. کہا نہیں, ختم نہیں ہوئی, میرے نبی ناراض ہیں, آقا ناراض ہیں. پھر کیا کیا؟ حضرت بلال نے کہا میں نے معاف کر دی. حضرت ابو ذر کہتے ہیں ایسے نہیں, ایسے نہیں. حضرت ابو ذر نیچے زمین پر سو گئے. کہا بلال تم اپنا یہ کالا پاؤں اس کا تلوا میرے چہرے پر رگڑو, چہرے پر رگڑو, تاکہ مجھے احساس ہو کہ میں نے کس سے الجھا ہے, کس سے الجھا ہے. اپنے آپ کو نیچے لٹا دیا. کہا بلال اپنا پاؤں میرے چہرے پر رکھو. احساس جب ہو جائے نبی کے غلاموں, حضرت بلال کندھے پکڑ کر اٹھاتے ہیں. کہا ابو ذر کیا کر رہے ہو, میرا پاؤں تمہارے چہرے پر, اللہ کبھی نہ کرے. آؤ سینے سے سینہ ملو, میں جس کا غلام ہوں اس کے تم بھی غلام ہو. سبحان اللہ. یہ ان کی عزتیں تھی. ایک ہی محور تھا وہ نبی پاک کی عزت, ایک ہی مرکز تھا. کاش وہ چیز اگر آج آ جائے. یہ سب بھول جائیں گے اختلافات. اصل بات یہ جہالت اتنی بھری ہوئی ہے, یہ چھوٹے چھوٹے طبقوں میں بٹ کر کے پتہ نہیں کس کو کوستے رہ جاتے ہیں. ارے جس کو بولنا ہو اس کو بولنے سے پہلے اتنا تو سوچو, نبی کی بات کرتا ہے, حضور کا غلام ہے, عاشق رسول ہے. لیکن ایک بات, تم خرابیاں چھوٹی سی بھی پا لیتے ہو تو چرچا کرتے ہو, اتنا چرچا کرتے ہو. کیا یہ فرشتے ہیں؟ ہر ایک سے غلطیاں ہیں, ہر ایک کی غلطیاں ہیں. جتنا چرچا ایک غلطی کو لے کر کرتے ہو, قسم خدا کی بتاؤ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اس کی ایک اچھائی ملے تو کیا اتنا چرچا کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب ہے دل بیمار ہے تمہارا, ذاتی حسد ہے جس کو لے کر کسی کو ٹانٹ کرتے ہو, کسی کو تانا زنی کرتے ہو. سوشل میڈیا اس پر بھرا پڑا ہوا ہے, نئے نئے مفتن اس طرح کے مناظر آئے ہوئے ہیں. فتنہ انگیز لوگ, وہ اپنے دلوں کا علاج کریں ورنہ منافقت آ جائے گی, منافقوں میں شمار ہوگا. ارے تمہاری انرجی گستاخان رسول کے لیے رکھو, عاشقان رسول کے لیے نہیں. جتنی طاقت لگانا ہے ان کتوں کے خلاف لگاؤ جو نبی پر بھونکتے ہیں اور جو زندگی بھر نبی کی عظمت کی نوکری کرتے ہیں. تمہاری زبانیں ان کے لیے کھلتی ہیں. بہت عمدہ. کیسا عالمیہ ہے, کیسا عالمیہ ہے. زندگی بھر نبی کی نعت پڑھنے والے کو ایک کوڑا کرکٹ جمع کرنے والا, سبزی بیچنے والے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا ایمان ثابت کرنا پڑ رہا ہے. بڑے بڑے مشائخ کو آج سرٹیفکیٹ دکھانا پڑ رہا ہے, میں بھی مومن ہوں, میں بھی مومن ہوں. اور کس کے سامنے؟ یہ گلی کوچوں پر نکڑ پر بیٹھ کر کے مناظرے کرنے والوں پر جن کے ایمان کا کوئی ٹھکانہ نہیں. لیکن میں آپ کو کہتا ہوں ان غداروں سے اپنے آپ کو بچاؤ. نبی کی عظمت جس کے پاس دیکھو, سارے اختلافات بھول جاؤ, اس کی عزت کرو, بے شک اس کی عزت کرو. اس لیے کہ کل قیامت کے دن تمہیں جب کھڑا ہونا ہے شفاعت کے لیے, تم بھی اسی نبی کو پکارو گے, وہ بھی اسی نبی کو پکارے. لیکن ایک بات سن کر کے جاؤ, میرے آقا نے فرمایا میرا امتی, یہ نہیں کہا میری اہل بیت. اہل بیت کا مقام بہت بلند ہے. فرمایا حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن وہ میری شفاعت کے قریب نہ آئے. اللہ اکبر. وہ میری شفاعت کے قریب نہ آئے. نبی کو کتنا احساس ہے تمہیں جوڑ کر رکھنے کا, تمہارے اتحاد کا. حضور پاک نے 3 دعائیں کی تھی مسجد اجابہ کے پاس. ایک دعا نہیں پہنچی جس میں وہ یہی دعا تھی کہ اللہ میری امت کو اختلافات سے بچا. یہ امتحان ہے امت کا, لیکن نبی کو سب سے زیادہ اس بات کا شوق تھا کہ میری امت متحد رہے. ایسا شوق نبی پاک کا کہ صحابہ کو تکرار کرتے ہوئے دیکھنا پسند نہیں کرتے, صفوں میں درار پسند نہیں کرتے. آپ کو پتا ہے حضور اس وقت تک رکعت نہیں باندھتے جب تک صفیں پوری درست نہیں کرتے. یہ اتحاد ہی کی تو بات تھی, دل سے دل جوڑنا, کندھوں سے کندھا جوڑنا. اور آج ہمارا حال یہ ہو گیا, اتحاد کی بات کرو تو ہم سلے کھلی ہو گئے. میں تو اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں. ارے چھوڑو ان خبیثوں کو,
अपना इत्तिहाद तो कर लो, बहुत उम्दा। अपना इत्तिहाद कर लो। तुम्हारा हर बुजुर्ग पर इत्तिहाद है, गौस पाक तुम्हारे, गरीब नवाज तुम्हारे, मखदूम सिमना तुम्हारे, महबूब इलाही तुम्हारे, लेकिन इनके सब मानने वाले सब अलग। क्यों? ये सारे औलिया का मिशन एक ही है, अजमत रसालत, वाह, अजमत नामूस रिसालत। जब सबका मिशन एक है तो फिर अपने दिल का इलाज करने की जरूरत है। आज बस दिल का इलाज करो। कहीं ऐसा तो नहीं कि शैतान हमें लायानी बातों में मुलविस कर रखा है। तुम्हारा पूरा का पूरा सर घुमा कर रख दिया गया है। जिन चीजों में तुम्हें अपनी एनर्जी खर्च करनी थी, शैतान कहीं और लगा दिया। इसीलिए कुत्ते खुल करके मैदान में आने लग गए। उनको पता है जिस दिन ये मोहम्मद अरबी के शेर जमा होने लग जाए तो फिर इनका जीना हराम कर रखेंगे। सुभान अल्लाह। तादाद माने नहीं रखती। कभी मत जाना इन सब मामलात पर। आज जो ढकोसले पैदा किए जाते, तुम्हें मुर्दा किया जा रहा है। कुछ मत बोलो, हालात बड़े खराब हैं। इनसे पूछो तुम्हारे बाप दादा के जमाने में हालात अच्छे थे, वो भी कहेंगे हालात उस वक्त भी खराब थे, उस वक्त भी खराब थे। अरे सुबह अजल की बात कर रहा हूं। इस्लाम का सूरज तुलू हुआ कि मक्का के हालात खराब ही थे। मदीने हुजूर हिजरत करके गए, हालात खराब ही थे। मैं आपको बताऊं, मेरी फिक्र करने वाले उलमा, बड़े बड़े सादा, बहुत दुआ करते हैं, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं थोड़ा सा एहतियात से। क्या आपका होना यहां कौम के लिए जरूरी? इफादा इस्तिफादा लोगों का चलता रहेगा, फायदा होता रहे। मैं एक बात कहता हूं, मैं तो बहुत छोटा सा, बल्कि मैं कोई घास के लायक भी नहीं। इमाम हुसैन का होना कितना जरूरी था। सहाबा इकराम के जमाने में अहले बैत का वो सबसे बड़ा चेहरा इमाम हुसैन का होना जरूरी था कि नहीं था? उस वक्त भी ये कहा था सहाबा ने, मक्का से जब करबला जा रहा था ये काफिला, हाथ जोड़कर कहा था मौला हुसैन मत जाए, आप रसूलुल्लाह की निशानी है, आप मत जाए, आपसे खल्के खुदा को फायदा होगा। मेरे अजीजों, मैं ये बात आज कहता हूं, हमारी कोई वकात नहीं, हमारी कोई हैसियत नहीं जो ये समझता है अपनी कुटिया बचाने के लिए कि हमारे होने के बाद बहुतों का फायदा होगा। अरे इमाम हुसैन के होने से कितना फायदा होता, मगर उस हुसैन आजम ने ये नहीं देखा, बल्कि निकल करके उस मैदान में निहत्ते बच्चों के साथ चले आए थे और गर्दन भी कटा दी। ये समरा आज तक देखने को मिलता है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन ने अजीम उस रुखसत पर नहीं अमल किया था, अजीमत का रास्ता इख्तियार किया, चले आए। उस वक्त भी सहाबा ने उनसे कहा था आपका होना बहुत जरूरी है, लेकिन इमाम हुसैन की नजर में ये बात थी रह लेंगे चंद साल, लेकिन लोगों के दिलों में जो नर्वसपन होगा, शरीयत की धज्जियां उड़ती हुई देख करके बड़े बड़े लोग खामोश हैं, तो आइंदा आने वाली नस्लें भी इसी तरह कंप्रोमाइज करती हुई चली जाएंगी। मेरे अजीजों, मैं आज खुल करके बताता हूं, मेरी पुश्त पनाही करने के लिए बड़े बड़े उलमा मौजूद है। एक भी हुकूमत का कुत्ता नहीं है और ना ही जरूरत है। जब कभी पहली मर्तबा मैं तन्हा खड़ा था मुंबई की सरजमीन पर, हुजूर मोइनुल मशाइख मेरे साथ, उस वक्त भी साथ थे, आज तक है। और ये भी बात बताऊं, आपका मैं मुफ्ती होऊंगा लेकिन इनका बाबू, ये हमेशा एक ही बात, ये सारी चीजें मेरे साथ हैं, लेकिन फिर भी मैं खुल करके आपके साथ ये कहता हूं, बच्चे मेरे भी हैं, बीवी, खानदान मेरा भी है, लेकिन एक चीज सताती है आज कि अगर आज आप सबकी बातें सुनकर के हम भी कहें थोड़ा जी लेंगे, हम भी 10 साल 12 साल 14 साल जो जिंदगी मिल जाए जी लेंगे, क्योंकि इनको ना बोलेंगे तो छोड़ देंगे, आसानी से रहने देंगे। लेकिन एक नुकसान हम देख रहे हैं, कल को आने वाली नस्लें पूछेंगी, कल को आने वाली नस्लें पूछेंगी, जब नबी की शान में कुत्ते भौंकते थे, हमारे बाप दादा रोटियां सेका करते थे, उनके दिलों में कौन सा ईमान होगा, उनके दिलों में कैसी बुज़दिली आ जाएगी। लेकिन मेरे अजीजों, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मौत तो सबकी लिखी हुई है, मेरी भी है, आपकी भी है। किसी दिन बिस्तर पर पांव रगड़ कर मर जाएंगे,
لیکن ہم یہ سوچتے ہیں جب مرنا مقدر ہے ہی، یوں بھی تو کسی دن دنیا سے جانا ہے، نبی پاک کا نام بلند کر کے جائیں گے، نسلیں اس بات کے لیے سینہ چوڑا کر کے کہیں گی نہیں، سارے اگر کتے بھونک رہے تھے، میرا باپ میرا دادا نبی کی شان میں عظمت رسالت کے دفاع کے لیے تنہا کھڑا تھا یا علماء میں سے کوئی کھڑا تھا، ان کے فخر کے لیے اتنی بات کافی ہے اور ان کے ایمان کے حفاظت کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس عظمت رسالت کے لیے آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ بہت دن ہو گئے ہمارے آرام کے، بہت دن ہو گئے سکون کے، نبی کے نام پر ہم نے روٹیاں بہت کھائی، حضور کی عزت پر کیا کیا نہیں ملا ہم کو۔ کون سے دن تکلیف آئی ہے، کون سے دن تکلیف آئی ہے؟ یہ اہل بیت کو دیکھ رہے ہو، آپ کو پتا ہے وہ باب الحوائج امام موسیٰ کاظم، اہل بیت کے اس بڑے امام کی بات کر رہا ہوں جو امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں، لیکن 7 سال تک وقت کے ظالم طاغوتی طاقتوں نے جیل میں رکھا، زہر دے کر کے ختم کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے امام محمد بن حسن عسکری جن کو زہر دے کر کے ختم کیا گیا، اہل بیت تھا جنہوں نے 20 سال جیل کاٹی ہے، رسول اللہ کے شہزادے تھے، وہ رسول اللہ کی آل تھے، آج تو لاکھوں میں ہے، اس وقت تو نبی کے شہزادے چنندہ تھے، پوری دنیا کے وہ مرکز تھے، لیکن جیلوں میں 20 سال گزارے، کسی کو 10 سال، کسی کو 12 سال، کسی کو 20 سال۔ آپ کو پتا ہے امام موسیٰ کاظم کو زنجیروں سے بھی مارا گیا تھا، زنجیروں سے۔ آپ اپنے باپ کو مار کھاتا ہوا دیکھ کر کے نہیں برداشت کر پاتے، ہمارے وہ عظیم اماموں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے میرے نبی کی شریعت کی دفاع کے لیے جیلوں کی زندگی، حتیٰ کہ روایت یہ بتاتی ہے مولا امام موسیٰ کاظم کا جنازہ بھی جیل سے نکلا۔ میرے عزیزو، یہ سب کیا باتیں صرف بیان کرنے کے لیے رہ گئی؟ علماء ذویل احترام اس منصب کو ہاتھ سمجھیں، آج زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا۔ اسی کچھوچا مقدسہ کے ایک بزرگ تھے جو میرے بہت بڑے آئیڈیل ہیں، سید مظفر حسین کچھوچے، آزادی کے موقع پر بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں اور ان کو پکڑ کر کے ایک شہزادہ ہے کہ چھوچا مقدسہ کا آستانہ اور جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ چھوچا کے اس شہزادے نے ایک جواب دیا تھا جو میرا فیورٹ شعر ہے، پسندیدہ شعر ہے۔ آپ نے کہا تھا مظفر کو مقید نہ سمجھے سیاد، میری اسیری بھی سنت آبائی ہے، ماشاءاللہ، میری اسیری بھی سنت آبائی ہے، مظفر کو مقید مت سمجھے سیاد۔ آپ کو پتا ہے یہ تاریخ ہے ہماری، لیکن سب کی سب تاریخ اس لیے دہرا رہا ہوں کہ ہماری عزت اسی میں موجود ہے، وہیں پر ہے۔ واپس آ جاؤ ادھر ہی، اپنی کٹیا بچا کر، اپنی دکان بچا کر زیادہ دن نہیں جی پاؤ گے۔ حضور کے نام کا دفاع کرو، صبح قیامت تک مولا نام زندہ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ ہاں، اپنی حفاظت کے لیے بہت سارے لوگ ہیں، اپنی اپنی فکر کرنے والے، نبی کی عزت اور ناموس پر پہرا دینے والوں کی تاریخ مٹائی نہیں جاتی، ہزاروں مٹانے کی کوشش بھی کر لو وہ مٹتے نہیں ہیں۔ آج آپ کو پتا ہے پیروں سے معذور خادم حسین کو کون نہیں جانتا، لوگوں کو ڈر بھی لگتا ہے ان کا نام لینے کہ گرجتا تھا بندہ اور خود ویل چیئر پر بیٹھتا، لیکن لاکھوں کو کھڑا ہونا سکھا دیا۔ کس بات پر؟ کیا اپنے باپ کے قصیدے پڑھتا تھا؟ کیا اپنے خاندان کے قصیدے گنگناتا تھا؟ ایک ہی بات، رسول اللہ کی عظمت پر بات، حضور کی عزت پر بات کرو تو پھر پتا چلتا ہے 8 سال کے بچے سے لے کر 80 سال کے بوڑھے کے دل میں بھی اللہ خود محبت ڈالتا ہے، واہ سبحان اللہ، خود محبت ڈالتا ہے۔ سب چیزیں موجود ہیں اسی ذات پر۔ ایک بات میں اب آپ کے سامنے کہتا ہوں، گفتگو سمیٹتا ہوں، اعلیٰ حضرت کا مسلک دیکھو، مشن دیکھو، اور آپ کو اسی بات پر میں لا کر جمع کر دوں گا۔ اور سنیوں کا مجمع مجھے پتا ہے، آدھا شعر میں پڑھوں گا، آدھا یہ خود ہی کمپلیٹ کریں گے، اور گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، مجھے پتا نہیں یہاں کے مجمع کے بارے میں، لیکن اتنی گارنٹی ضرور ہے آپ کمپلیٹ کریں گے۔ کیوں؟ ہمیں پتا ہے مزاج عشق رسول کا،
ہمیں پتا ہے محبت مصطفیٰ کا. سنو میں کہتا ہوں وہ جو نہ تھے تو وہ جو نہ ہو تو یہ گارنٹی ہے ہماری, یہ گارنٹی ہے. آدھا جملہ بھی کہہ دو سنی کے بعد, وہ جو نہ ہو تو, ہاں یہ کمپلیٹ خود کریں گے. کیوں؟ یہ عقیدہ بھی ہے, یہ ایمان بھی ہے, یہ ہماری جان بھی ہے. وہ جو نہ ہو تو. اب سنو میرے عزیزوں, جب تمہارا دل پکار کر کہہ رہا ہے وہ جو نہ ہو تو, ہمارے نام کے ساتھ وہ جو نہ ہو تو, ہماری زندگی میں وہ جو نہ ہو تو, حتیٰ کہ قبر میں چلے جاؤ بہت سارے جواب دے دیں تمہارا رب کون, تمہارا دین کیا, مین سوال تو یہی ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. بلکہ بعض صحیح احادیث میں کہہ رہا ہوں ایک ہی سوال کا ذکر بھی آیا ہے, قبر میں ایک سوال کا ذکر بھی آیا ہے, اور فرمایا گیا صرف ایک سوال یہ ہوگا, بتا اس رسول کے بارے میں کیا کہتا تھا. واہ, بولنا پڑے گا, بولنا پڑے گا. پھر میں پوچھتا ہوں قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جب تک نہیں بولو گے آگے نہیں بڑھے گی گاڑی, ورنہ پھنسے رہ جاؤ گے. وہ جو نہ ہو تو چلو قبر کی زندگی ختم ہو گئی, حشر میں آ گئے, حشر کے میدان میں آ گئے. لیکن یہاں پر بھی کیا مسئلہ ہے, خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی. یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. وہاں پر بھی سب کے پاس پھر کر کے آتی ہے قوم اسی محمد رسول اللہ کے پاس آئے. اور شفاعت شروع کہاں سے ہوئی؟ رسول پاک سے شروعات ہوئی, اور اس کے بعد اختتام تک میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن میری حالت یہ ہوگی, میرے کندھے پر چادر پڑی ہوگی اور وہ کبھی کھسک کر گر رہی ہوگی. ایک ہاتھ سے میں اپنی چادر سنبھال رہا ہوں گا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے امتیوں کو پکڑ کر جنت میں لے جا رہا ہوں. یہ میدان قیامت کی بات ہے. پھر پوچھتا ہوں محشر میں بھی وہ جو نہ ہو تو, قیامت کے میدان میں بھی وہ جو نہ ہو تو. ارے تمہاری اذان کمپلیٹ ہوتی ہے, اذان میں بھی وہ جو نہ ہو تو, نماز میں بھی جب تک سلام نہیں بھیجو گے نماز میں بھی وہ جو نہ ہو تو, کہیں پر بھی بچ نہیں سکتے. اسی لیے اعلی حضرت نے کہا تھا خدا کا یہی ہے ڈر, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. جب تمہیں سمجھ میں آ گیا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, وہ جو نہ ہو تو, وہ جو نہ ہو تو, جب تمہارا یقین ہے. اب سنو بریلی کا امام کیا کہتا ہے, اے سنی جوان آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آج آنا ہے تمہیں وہیں پر. میری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے, میری گفتگو کا لب لباب یہی ہے. آ جاؤ اس قدم پر جہاں سے بلال حبشی کو کعبے کی چھت پر پہنچایا گیا. آ جاؤ اس قدم پر جہاں پہنچنے کے بعد خطاب کا بیٹا امیر المومنین عمر ابن خطاب بنا. حضرت عمر خود کہتے ہیں میری حیثیت اتنی تھی, میں خطاب کا بیٹا, بچپن میں 2 بکریاں مجھ سے نہیں سنبھلتی, لیکن ایک وقت آیا حضرت عمر 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا حکومت کرتے تھے. مصر, عراق, یمن, شام, فلسطین, یہ آج کا سعودی عرب حضرت عمر کی نگرانی میں تھا. حضرت عمر کہتے ہیں آج اتنے بڑے خطے پر عمر کی نگرانی ہے, اس لیے نہیں کہ خطاب کا بیٹا عمر ہے, اس لیے کہ محمد عربی کا غلام عمر ہے. وہ جو نہ ہو تو میرے عزیزوں جتنوں نے عزت پائی ہے اس قدم سے پائی. آپ کو جب یہ بات اچھی طرح معلوم ہو جائے, یہاں دیکھو آپ, یہاں چہرے بہت سارے, یہاں بہت سارے چہرے, اور اس میں بزرگ ترین چہرہ وہ سید رئیس اشرف صاحب کا ہے. لیکن پورا مجمع یہ بات میرے ساتھ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے, ان جوانوں سے کئی زیادہ حسین و جمیل یہ چہرہ ہے.
क्यों? अरे तुम्हारे बॉलीवुड और हॉलीवुड में थोड़ा बुढ़ापा आए तो उसे निकाल दिया था, फिर उसकी नहीं चलती। वहां सिर्फ रंग और गाजे का काम है, वहां सिर्फ और सिर्फ पाउडर लाली मेकअप का काम है। जब तक जवान थे हजारों फैन थे, लेकिन जवानी खत्म हो गई तो बेचारे उनकी जिंदगी के लाले पड़ गए। और सियासत में भी यही हाल है, 40-40 साल नौकरी किया पार्टियों की, बाद में फिर वो मंडली में बिठा दिया गया, अब आप बैठो दूसरे जवान आएंगे, उनकी भी जिंदगियां खत्म। लेकिन एक बात है, नबी पाक का जो गुलाम होता है वो 80 साल का भी हो जाए, उसके अंदर ना पुरानापन आता है ना बुढ़ापा आता है। सुभान अल्लाह। इज्जत वैसी ही बरकरार है, खूबसूरती वैसी ही है, 80 साल का हो कि 90 साल का हो। अरे 75 साल की उम्र में हमने हुजूर ताजुल शरिया को देखा है, और जिन आंखों ने उन्हें देखा होगा वह इस बात की गवाही देते हैं, 1,00,000 खूबसूरत जवानों को एक तरफ रखो और एक तरफ ताजुल शरिया, और देखने वाले की निगाहों को टटोल कर देखना, वो 1,00,000 की तरफ नहीं, इस 75 साला उस अजीम हुस्न को देखने में मां होगा जो हुस्न पाउडर और लाली का नहीं है, इश्क मुस्तफा से मिला हुआ। इज्जत रसूलुल्लाह के कदमों से, उनकी वाबस्तगी से है। तो फिर छोड़कर ये दर बदर क्यों ठोकर खाते? कहां ये बॉलीवुड और हॉलीवुड के चक्कर में पड़ गए? कहां तुम टिकटॉक पर मुजरे करने लग गए? कहां तुम गाने में अपनी जिंदगियां बर्बाद करके अपने दिल में निफाक पैदा करने लग गए? अरे ताश के पत्ते, जुए के अड्डे, शराब की बोतलें, ये तुम्हारी शान नहीं, ये तुम्हारे लिए ज़ेब नहीं देखता। और एक बात याद रखो, तुम जिन इलाकों में रहते हो बहुत सारे दूसरों को देखते हो, वो नाच रहे हैं तो हमको भी नाचना चाहिए, वो ऐसा कर रहे हैं तो हमको भी ऐसा करना चाहिए। शेरों को, कुत्तों को कभी देखना नहीं चाहिए। जो शेर है वो अपनी बिरादरी को देखता रहे, कुत्ते को देखता रहेगा तो फिर अपना शेरपन भी भूल जाएगा। इसलिए याद रखो, तुम खैरे उम्मत हो, तुम्हारा लक़ब कुरान में आया है। तुम नचनियों को मत देखो, शराबियों को मत देखो, जुआरियों को मत देखो, वो गाने पे कैसे थिरकते हैं, वो कैसे नाचते हैं, ये तुम्हारा मतलब नहीं है। तुमको अगर देखना है, खालिद बिन वलीद को देखो, सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखो, शिहाबुद्दीन गौरी को देखो, औरंगजेब को बार बार देखो। दड़ों की 100 साला जिंदगी से शेर की 1 मिनट की जिंदगी बेहतर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुलामी में जो 1 मिनट की गुलामी इज्जत दिलाती है, वो चापलूसी की 100 साला जिंदगी में भी इज्जत नहीं मिलती। वक्त अगरचे हमारे पास कम है, लेकिन मुख्तसर वक्त उम्मत मुस्तफ़ा के लिए तोहफा है, गुलामाने मोहम्मद के लिए अजीम तोहफा है। बस ये है कि इस वक्त की कदर करें। आज हमारे पास 2 तरह के चैलेंजेस हैं। ईमान का इम्तिहान, एक सख्तियों के साथ और एक खुशियों के साथ। दोनों इम्तिहान बड़े सख्त हैं ए नौजवानों। सख्तियों का इम्तिहान पावर वाले लोग लेते हैं, जालिम लोग सख्तियों के साथ इम्तिहान लेते हैं, और हुस्न वाले, दौलत वाले खुशियां देकर के इम्तिहान लेते हैं। इन दोनों इम्तिहानात में आप सबको कामयाब रहना है। मैं मुख्तसर जुमलों में चंद नसीहतें अर्ज करके चला जाऊंगा। अगर हालात ऐसे बन गए, जाहिर सी बात है यही मौसम था, यही माहौल था। मैं कल आपके सामने तकरीबन 2 साल कबल यहां हाजिर था, यही मैदान था, और शायद यहां की गूंज बहुत दूर तक पहुंच भी गई थी। और उसके बाद फिर हम अंदर भी चले गए, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये इम्तिहानात की मनाजिल हैं, इसे तय करना हमारे आबा व अजदाद की सुन्नत है। सख्तियों से अगर इम्तिहान आए तो फेस करने में फख्र भी महसूस होता है। अगर कोई जालिम गर्दन पर तलवार रख करके कहे कि तू ईमान छोड़ दे, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों में ये गर्व व फख्र हो, मैं अपने ईमान पर डटा रहूंगा और कायम रहूंगा, सख्तियों का मुकाबला करूंगा। लेकिन उससे ज्यादा सख्त इम्तिहान होता है जब कोई दौलत दे करके तुझे
حسن کی آڑ میں ایمان خریدنے کی بات کرے بہت سارے لوگ بہک جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، تلوار کا ڈر اتنا زیادہ نہیں ہوتا، یہ حسن و دولت کا ڈر زیادہ ہے۔ اکثر اس میں بک جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں۔ ایک مثال میں آپ کو بتا دوں، نوجوان ہو تو ایسا ہو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عبداللہ بن حذافہ، ایک ایسے صحابی کا نام میں تمہارے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ روم کے ایک بادشاہ نے انہیں قید کر لیا تھا، گرفتار کر لیا تھا۔ نوجوان ایسا کہ پہاڑوں جیسی سختیاں اندر ہے، عزم اور حوصلہ ایسا کہ طوفانوں کے رخ موڑ دے۔ بادشاہ نے کہا اس نوجوان کو میں اپنے پاس رکھتا ہوں، اسے آزاد بھی کروں گا، اس کو اپنے دربار میں بھی شامل کروں گا۔ عبداللہ بن حذافہ سے کہا ہے نوجوان، مجھے تیرے جیسے جوان کی ضرورت ہے میری سلطنت کے لیے، تو آجا اپنا دین چھوڑ دے، میرے دین میں آجا اور میری سلطنت میں شامل ہو جا، وزارت کا عہدہ قبول کر لے۔ عبداللہ بن حذافہ نے ہنس کر کے ٹال دیا، اور اس کے بعد بادشاہ نے کہا یہ مذاق نہیں کر رہا، اگر تو نے قیمت لگائی میرے پاس آنے کی تو میں آدھی سلطنت دینے کو بھی تیار ہوں۔ محمد عربی کے غلام کو خریدنے کے لیے دنیا آدھی سلطنت دینے کو بھی تیار ہے۔ میاں وہ بیوقوف بادشاہ نہیں ہے، جانتے ہیں محمد عربی کے شعروں کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ آدھی سلطنت دینے کو تیار ہوا تو عبداللہ بن حذافہ نے جواب کیا دیا تھا؟ نوجوانوں کان کھول کر کے سنو، اس صحابی رسول نے کہا تھا بادشاہ تو آدھی سلطنت کی بات کرتا ہے، تیری پوری سلطنت دے، اس کے بعد ایک اور سلطنت، اس کے بعد ایک اور سلطنت دے۔ 3 سلطنتیں ہو جانے کے بعد بھی قسم رب ذوالجلال کی پلک جھپکنے کے برابر بھی میں اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ میری پوری زندگی خریدنے کی بات تو دور کی ہے، پلک جھپکنے کے برابر بھی وقت میں اپنے نبی سے غداری نہیں کر سکتا۔ دنیا نے یہ دیکھا تھا یہ عزم اور حوصلہ کہیں پایا جاتا ہے تو تاجدار مدینہ کے مدرسے میں پایا جاتا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے پلے ہوئے نوجوانوں کے اندر یہ عزم ہوتا ہے، یہ حوصلہ اور یہ استقلال۔ آج اسی بات کی ضرورت ہے کہ قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر جمے رہ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، رب تعالیٰ ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے اتارتا ہے۔ تم اگر ایمان کے ساتھ ڈٹے رہ گئے، جمے رہ گئے، ارے یہ آندھیاں ہیں کیا، یہ 4 دن کی ہیں، یہ طوفان ہیں کیا، موسموں کے ہیں، ان کے گزر جانے کے بعد یاد رکھنا چاند کو بھی گہن لگتا ہے لیکن ہمیشہ کا نہیں ہوتا۔ چاند سے جب گہن چھٹ جاتا ہے تو چاند اپنے آب و تاب کے ساتھ پھر چمکتا ہے۔ مجھے احساس ہے امت مصطفیٰ کی اس جماعت پر گہن ضرور لگا ہے، ظالموں کی نظر ضرور لگی ہے، لیکن یہ ہمیشہ کی نہیں ہے۔ اندھیرا ہونے کے بعد صبح ہوتی ضرور ہے، اس تاریکی کے بعد اجالا آتا ضرور ہے۔ نروس نہ ہو، نا امید نہ ہو، ان حالات کو دیکھ کر پشیمان نہ ہو۔ میرے عزیزو پھر میں اگر کہوں تو بات بری ہو جائے گی، یہ سارے حالات کے بعد بات اتنی ہی ہے، کچھ دیر کی خاموشی، آگے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر زندگی کے معاملے میں اتنا انتظار ضرور کرو، کچھ دیر کی ہی خاموشی رہے گی، پھر انشاءاللہ وہی آب و تاب، وہی چمک دمک جو میرے مصطفیٰ کی ہے۔ اس لیے کہ امام اہل سنت فاضل بریلوی کو کسی نے گلاب کا تحفہ پیش کیا تھا تو آپ نے کہا تھا یہ وہ گلاب ہے جو صبح کھلتا ہے شام میں مرجھا جاتا ہے، میں اس گلاب سے محبت کرتا ہوں جو کبھی نہیں مرجھاتا، جس کی رنگت کبھی نہیں ختم ہوتی، جس کی چمک کبھی نہیں ختم ہوتی۔ اور پھر امام اہل سنت نے پھول پر ہی یہ نعت لکھ دی تھی، سرداب قدم ہے زن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ میرے عزیزو ہم اس پھول سے محبت کرتے ہیں جس کی خوشبو نہ کبھی کم ہوئی تھی نہ کم ہوگی، اور جس کی چمک و دمک کبھی ماند نہیں پڑ سکتی۔ یہ ہماری آنکھوں کا قصور ہے، یہ ہمارے اعمال کی شامت ہے جو ان حالات سے ہم آج مقابلہ کر رہے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو قرآن کا وعدہ ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ دین غالب آ کر رہے گا،
دین غالب آ کر رہے گا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا شرط یہ ہے تم سب سے زیادہ سربلند رہو گے، تم کامیاب رہو گے، تم اونچائیوں پر ہوگے۔ شرط یہ ہے کہ غلامی مصطفیٰ میں آ کر تو دیکھو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو عزتیں تلوے چھاٹنے میں نہیں ہے، عزتیں کسی کے جوتے اٹھانے میں نہیں ہے، عزتیں کسی کی نوکری اور چاکری 40 سال کرنے میں نہیں ہے۔ ہم ان سیاسی بوڑھوں کو دیکھے ہیں جو 90 سال کی عمر میں سائیڈ لگا دیے گئے ہیں، ان کو آج اخبار کا کوئی تراشا بھی نہیں پوچھتا، ان کو آج کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وقت کے پی ایم بھی تھے، وقت کے سی ایم بھی تھے، لیکن آج کچرے کے ڈھیر بن گئے۔ ہاں عزت ہوتی ہے تو کہاں ہوتی ہے؟ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ عزت دیکھی ہے تو ایک ہی قدم میں دیکھی ہے۔ ابو بکر آئے تو صدیق بن کر نکلے، عمر آئے تو فاروق بن کر نکلے، عثمان آئے تو ذو النورین، اور علی آئے تو شیر خدا بن کر نکلے۔ عزت صرف اور صرف ان قدموں میں ہے۔ اسی لیے آپ سے بھی یہی ہے گزارش، عزتیں ادھر ادھر نہ ڈھونڈو۔ اور یہ موسموں میں جو بدلنے والی باتیں ہیں، آج ان کی چمک دمک ہے تو چلو یہاں کچھ مل جائے گا۔ میں کہتا ہوں یہ ان جانوروں کی مثال ہے جو ہری گھاس دیکھ کر کے منہ ڈال دیتے ہیں۔ ایمان والے کی یہ مثال نہیں ہو سکتی۔ ایمان والا فاقہ کرے گا مگر اپنے نبی سے غداری کبھی نہیں کرے گا۔ اعمال میں بدل تو سکتا ہے لیکن عقیدے میں اپنے نبی کی عزت کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ بس میری گفتگو یہاں پر ختم ہو جائے گی۔ عزتوں کے ساتھ اگر جینا ہے تو مصیبتوں کے لیے تیار رہو۔ ایسا نہیں کہ حلوہ پراٹھا کھانے کا نام ہی عاشق رسول ہے، تم میدان میں بیٹھ کر نعرے لگا لو یہی عشق رسول ہے۔ نہیں، اگر محبت مصطفیٰ کی بات کرتے ہو تو امتحان کے لیے بھی تیار رہو۔ لاٹھی ڈنڈے ہی نہیں، قید و بند کی صحبتیں بھی آ سکتی ہیں، بلکہ دار پہ چڑھنے کی بھی بات آ سکتی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں عشق مصطفیٰ اگر جرم ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے۔ مجھے میرے والد گرامی فرمایا کرتے، بس اب میں ختم کر رہا ہوں، مسجد کے صدر تھے، متولی ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، اور بڑے پرہیزگار اور ایک بڑے بزرگ کی خدمت گزار بھی تھے، اور کئی سالوں تک میں جانتا ہوں میں نے ان کو بڑھاپے میں دیکھا ہو، یا ہمارے والد فرماتے تھے کہ اچانک ایسا ہوا کہ مسجدوں کے معاملات سب جگہ ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، تو نئی جماعت آ گئی، پرانے متولی صاحب کو ہٹا دیا گیا۔ اب ان کی عمر کافی بھی ہو گئی تھی، داڑھی تھی، اور اس کے بعد یہ آپسی چپکلش تھی یا جو بھی ہے، محلے میں ہوتے رہتے ہیں، ہر جگہ ہوتے رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب ان کو ہٹا دیا گیا، میری یہ بات کو آپ اپنے اوپر نہ لیں، سارے لوگ جو ہے ہماری باتوں کو گھماتے ہیں برابر جگہ پر جہاں ان کو چاہیے۔ میں ریئل بات کہہ رہا ہوں۔ جب وہ ہٹ گئے، ہوا یہ کہ اس بیچارے نے، دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جس سے جیسا چاہے خدمت لے، اس نے کہا کہ میں اس مسجد کو ہی نہیں مانتا، یہ فتنے کی گڑھ ہے، معاذ اللہ، چھوڑ دیا اس نے۔ جو صدر رہا، متولی رہا مسجد کا، بڑی داڑھی تھی، اور کئی دنوں تک مسجد کو آنا چھوڑ دیا، پھر تھوڑے دن ہوئے، دھیرے 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 نماز بھی چھوڑ دیا، ختم ہو گئی۔ میرے والد گرامی اللہ ان کی تربت پر رحم فرمائے، اکثر وہ بات بتا کر کے، نام لے کر کے بتاتے تھے، کہا کہ کچھ سال گزرے کہ اس بندے کو ہمارے یہاں اوسی کھیلنا کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں جو نمبر لگاتے ہیں، مٹکا، یہاں ہوتا ہے مٹکا کھیلتے، لاٹری والے جو نمبر لگاتے ہیں، کچھ لوگوں کو اس کا نشہ ہے، نمبر لگاتے ہیں لاٹری کے، اور اس کے بعد اس میں پیسے لگاتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، سٹا، سٹا ہو کہ مٹکا ہو، الگ الگ جو بھی ہے، اس کی عادت اس کو لگی، اور پیسے جو بھی تھے وہ نمبر جا کر کے لگا کے آتا تھا، دوسرے دن صبح سے لے کر شام تک بیٹھے ہوئے کہ نمبر آیا کیا، نمبر آیا کیا۔ اس میں پیسے جاتے رہے جاتے رہے جاتے رہے، کنگال ہو گیا۔ وہ متولی صاحب کے بارے میں نے سنا کہ پھر وہ اپنے ہی بیٹے اور بیٹیوں کے پیسے چوری کرنے لگے، یہاں تک نوبت آ گئی، اور بیٹے اور بیٹیوں کو ایک بار دو بار سمجھ میں آئے، بعد میں پھر دیکھا کہ بڑھاپے میں ابا کا حال یہ ہو گیا ہے کہ کہیں پیسے رکھو تو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور وہ سٹے میں لگا کر آ جائے۔
सट्टा बाजी करते करते इतना तबाह बर्बाद हुआ, आज रोंगटे खड़े हो जाते हैं कहते हुए रमजान के महीने में शराब की हालत में उसकी मौत हुई। वो शराब पीता रहा, किसी एक घर के कट्टे पर बाहर, आखिरी वक्त उसका वहां पर देखा गया जब उसकी रूह निकली। वो रमजान का महीना था लेकिन शराब की हालत में। डर आता है इस बात को लेकर के अल्लाह तबारक व तआला जब किसी को दूर कर दे तो मेरे अजीजों उसकी बहुत बुरी मौत हो जाती है। हमेशा ये दुआ करो कि मौला जब खताएं हो जाएं तो तू मुझे संभाल ले, जब गलतियां हो जाएं तो तौबा की तौफीक दे दे। मुल्हिद ना बन जाए बंदा, धीरे धीरे खुदा का इनकार कर जाता है। ये शुरुआत कहां से होती है, एक बात बता देता हूं। शुरुआत बहुत छोटी चीजों से होती है। नफिल को हल्का जानता है, नमाजों को हल्का जानता है। ये भी हमारे बुजुर्गों ने फरमाया किसी नमाज को हल्का मत जानो, किसी भी मुस्तहब चीज को, सुन्नत को हल्का मत जानो। अरे ये क्या है, ये तो चलता है। ऐसे बहुत लोगों को देखा। दाढ़ी, अरे कुछ नहीं है, इसके बारे में बहस करने लग जाएंगे। सुन्नत ही तो है, माज़अल्लाह सुन्नत ही तो है। अरे सब कुछ ही सुन्नत है हमारे लिए, सुन्नत ही तो है। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अदा से बढ़ करके क्या है हमारे? नहीं रखा अलग बात है, लेकिन उसको हल्का जाना कुफ्र है, तहकीर कुफ्र है। हत्ता कि बकरी चराने वाले अमल को भी किसी ने हल्का जाना कि ये तो घटिया अमल है, माज़अल्लाह वो काफिर हो गया। इसलिए कि अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का अमल है और यहां से बंदे की शुरुआत होती है। वो नफिल को, सुन्नतों को हल्का जानने लगा। हमने बहुत सारे, मुझे आज ये बात याद आती है, हमारे बुजुर्गों ने छोटी छोटी चीजों पर क्यों पाबंदी कराई। सुन्नियों को देखो बगैर टोपी के नमाज नहीं पढ़ते, हालांकि फर्ज और वाजिब नहीं है। क्यों रखा जाता है? इसलिए कि तुम आम हालत को, नमाज की हालत को एक तरह मत समझो, तुम्हारे दिल में नमाज का हल्का पन्ना है।